الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام میرے معزز دینی بھائیوں، گزشتہ کل حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے باتیں سامنے آئی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بڑی خوبیاں آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں جو 2 بڑی بیماریاں تھیں ان کا بھی ذکر کیا اور ان پر آنے والے عذاب کا بھی ذکر ہوا۔ بتاؤ کیا عذاب آیا بھائی؟ اللہ نے سیلاب بھیجا۔ ایک بات رہ گئی تھی جو آج ذکر کر دو کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں ہر چیز کے جوڑے کو لے رہے تھے تو جن کا جوڑا بھی تھا، جنات جس کو ہم کہتے ہیں، تو جب جن کو کشتی میں لے رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جن سے عہد لیا تھا۔ عہد یہ لیا تھا کہ اس کشتی میں انسان بھی سوار ہوں گے تو تم انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ عہد حضرت نوح علیہ السلام نے جن سے لیا تھا، جناتوں سے لیا تھا۔ اس لیے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر سانپ آتے ہیں تو اگر وہ سانپ بل نہ کھاتا ہو بلکہ سیدھا چلتا ہو تو سمجھ جانے کا کہ یہ جن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 مرتبہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کا عہد یاد دلاؤ کہ تم نے یعنی تمہارے آباء و اجداد نے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ ہم انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی وہ نہ جائے تو پھر مار دو، پھر وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو یہ مسئلہ صرف سانپوں کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی شکل میں جن آتا ہے تو اس کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ آپ اسے حضرت نوح علیہ السلام کا عہد یاد دلائیں۔ 3 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا عہد یاد دلائیں، اس کے بعد اگر ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بہرحال اب آج حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور اس قوم پر آنے والے عذاب کے تعلق سے کچھ سمجھیں گے۔ دیکھیے اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قوم عاد کیوں کہا جاتا ہے؟ عاد ایک شخص کا نام تھا، اس کی وجہ سے اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں کیا بیماریاں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا؟ اس قوم میں بھی 2 بڑی بیماریاں تھیں۔ ایک بیماری تو شرک اور دوسری بیماری تکبر، گھمنڈ۔ یہ اس قوم میں بیماری تھی، دوسری بیماری۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے، پہلا سبق شرک کا تو گزر گیا کہ ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے جو بڑا سبق ہے وہ کبر کا ہے، تکبر کا ہے، گھمنڈ کا ہے۔ پہلے گھمنڈ کی تعریف سمجھو۔ گھمنڈ کسے کہتے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں جو خوبیاں عطا کی ہے، جو صلاحیت عطا کی ہے، جو نعمتیں عطا کی ہے، اس کو اپنا کمال سمجھنا، اس کا نام ہے تکبر۔ سمجھ میں آئی بات؟ بولو بھائی۔
اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ نے جسم دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے اور جتنی نعمتیں دی ہے، اس کو اگر ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں تو یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، اور اگر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ ہے تواضع۔ یہ ہے تواضع۔ کبر کے مقابلے میں آتا ہے تواضع، کہ بھائی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، تو یہ کبر نہیں ہے، یہ تواضع ہے۔ تواضع پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے پیسے دیے، عمدہ کپڑا پہن رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ اللہ نے یہ کپڑا دیا ہے۔ عمدہ گاڑی پر سوار ہے، اللہ نے گاڑی دی ہے، آپ اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں، اپنا کمال نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ برا نہیں ہے۔ لوگ تواضع کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور یوں ہی کوئی ایسی معمولی گاڑی، اللہ نے پیسے دیے استعمال کرو، اچھا مکان بناؤ جس میں اسراف نہ ہو، اچھی گاڑی پر سوار ہو، اچھا کپڑا پہنو، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے تکبر کی تعریف سمجھیں گے تو مسئلہ آگے بڑھے گا۔ تو تکبر کی تعریف اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا بھائی، کہ کبھی بھی کسی بھی صلاحیت کو ہم اپنی طرف منسوب نہیں کریں گے، اللہ کی طرف منسوب کریں گے۔ اگر اپنی طرف منسوب کیا تو اس وقت یہ گھمنڈ پیدا ہوگا، اور گھمنڈ انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس قوم کو اللہ نے صحت بہت بڑی علامت دی تھی، جسم ان کے بہت بڑے تھے، اللہ نے ان کو مضبوط بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ تکبر میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ سب سے بڑا طاقتور تو اللہ ہے۔ اللہ نے یہ جسم دیا ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ باڈی اللہ نے دی ہے۔ تھوڑا بہت جیم کرنے کے بعد وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرا کمال ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہو گیا۔ اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اللہ نے یہ جسم دیا ہے۔ اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام بار بار سمجھا رہے تھے کہ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال اللہ کا ہے۔ لیکن اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کیا کہتے؟ قرآن آگے کہہ رہا ہے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ایسا لگتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے تو پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس طرح کے جملے کہتے، لیکن کیسا برداشت کرتے ہوں گے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کچھ نہیں کہتے، انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ میں شرک سے بری ہوں، میں شرک سے بری ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ نے سب سے پہلے قحط بھیجا۔ کیا بھیجا؟ قحط سمجھتے ہیں نا، دکاڑ، ڈراٹ، انگلش میں جس کو ڈراٹ کہا جاتا ہے، دکاڑ جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے، اللہ نے قحط بھیجا۔ اب اس قوم کو سنبھل جانا چاہیے تھا کہ اللہ نے الارم بجا دیا ہے، اللہ نے وارننگ دے دی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے کہ دیکھیے یہ قحط اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، سنبھل جاؤ اور اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اور اپنے آپ کو طاقتور مت سمجھو، سارے کمالات کو اپنے کمالات مت سمجھو۔ لیکن قحط کے بعد بھی ان کا دماغ نہیں کھلا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ قرآن کی منظر کشی تو دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے لمبے لمبے لوگ تھے، لیکن اللہ تباہ کرنے پر آیا تو اللہ نے ہوا چلائی۔ اللہ نے کتنے دنوں تک ہوا چلائی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سخرہا علیہم 7 لیال، اللہ نے 7 راتوں تک اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لمبے تڑنگے تھے، آپ ان کو دیکھتے تو جس طرح کھجور کا تنا ہوتا ہے گرا ہوا، اس طرح وہ گرے ہوئے پڑے تھے۔ وہ مغرور قوم، کل جسے تکبر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، جسم پر غرور تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کھجور کے تنے کی طرح پڑے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کہہ رہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
اللہ کہہ رہے تمہیں آج تک ان کا کوئی بندہ نظر آیا؟ بولو نا بھائی، اللہ سوال کر رہا ہے تو جواب دینا چاہیے. نہیں، کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا. تو اللہ کہہ رہے یہی حالت ہوگی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کے نشے میں ہے اور اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے. میں ایک اور وضاحت کر دوں یہاں، گھمنڈ کی ایک اور تعریف یہ بھی ہے کہ اللہ نے مال جہاں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے وہاں استعمال نہ کرے اور فالتو جگہوں پر خرچ کرے تو یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے. تو اللہ ایسے مالداروں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں سے قوم عاد سے سبق لینا چاہیے کہ میں نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا، میں تمہیں تباہ کرنے پر بھی قادر ہوں. آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ مال کا غلط استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ بولو نا بھائی، کہاں ہو رہا ہے؟ بولو. شادیوں میں کیسا ہو رہا ہے؟ میں ہر جگہ کہتا ہوں 4 لاکھ روپیے تو یہ کارڈ پہ خرچ ہو رہے ہیں. شادی کے کارڈ پہ 4-4 5-5 لاکھ روپیہ قوم خرچ کر رہی ہے. منڈپ کا خرچ الگ، 5-5 10-10 ویرائٹیاں الگ. معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہماری قوم میں. ابھی ایک مولانا نے بتایا کہ 150 کروڑ روپیہ صرف حیدرآباد یا کرناٹکا کی بات ہے، 150 کروڑ روپیہ سموسے پر ایک مہینے میں مسلم قوم خرچ کر رہی ہے. 150 کروڑ روپیہ ایک مہینے میں، وہ بھی کرناٹکا کی رپورٹ ہے. آپ پورے ملک کی رپورٹ نکالے، پڑوس کے ملک کی رپورٹ نکالے تو مسلمان اپنا پیسہ کہاں لگا رہا ہے؟ کیا اسے قوم عاد کا یہ سبق یاد نہیں ہے کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا؟ آج پیسہ ہے، نشے میں ہے. پڑوس کے ملک کی ایک عورت اللہ نے بہت نوازا تھا، صبح ناشتہ پاکستان کرتی، دوپہر کا کھانا کینیڈا یا امریکہ میں جا کر کھاتی. اللہ نے اتنا دیا تھا لیکن اس نے پیسوں کا استعمال غلط کیا. یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ صبح میں ناشتہ یہاں کرے اور دوپہر میں کھانا وہاں کھائے. اللہ نے اس طرح سے نعمت چھینی کہ اس کی زندگی کے آخری ایام چھوٹی سی گاڑی میں گزرے جس میں وہ بلی اور کتوں کے ساتھ رہتی رہی اور اسی جگہ اس کی موت آئی. اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں. یہ قرآن مجید یہی سبق پڑھاتا ہے اور یہی سبق دیتا ہے. گھمنڈ، مال کا استعمال، صلاحیت کا استعمال غلط مت کرو. پوچھو علماء سے. بیچارے یہ مدارس کے سفرا رمضان کے مبارک مہینے میں روزی کی حالت میں ادھر سے ادھر ہوتے، ان کو دیکھتے تو ترس آتا ہے. دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں ایسا مدرسہ عطا فرما جہاں ہمیں چندہ نہ کرنا پڑے. ایک مولانا نے کل مجھے میسج بھیجا ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ اسے مدرسے میں پڑھانے کی توفیق دے دے کہ جہاں مجھے چندہ نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں اس دکان سے اس دکان، اس دکان سے اس دکان ایسے مارے پھرتے ہیں کہ اس ذلت کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. یہ قوم دوسری جگہ کروڑوں روپے لگا رہی ہے لیکن وہ پیسے مدرسوں میں لگنے چاہیے تھے، غریبوں پر لگنے چاہیے تھے، تعلیم پر لگنے چاہیے تھے، وہاں نہیں لگ رہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے مالوں کا صحیح استعمال کیجیے. اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، اس کے بعد دوسری قوم کو آباد کیا. کون سی قوم آئی؟ بولو بھائی. قوم سمود. کیا نام ہے اس کا؟ قوم سمود. اس کے لیے کس نبی کو بھیجا؟ اتنا ہر نوجوان کو یاد رہنا چاہیے کہ قوم عاد میں 2 بیماریاں تھی، شرک اور تکبر. اللہ نے سزا کیا دی؟ بولو ہوا چلائی اور ختم کر دیا. اس کے بعد اللہ نے قوم سمود کو بھیجا. اس قوم کے اندر بھی 2 بیماریاں بڑی. پہلی بیماری شرک اور دوسری بیماری اللہ کی نشانی کی ناقدری. کیا ہے دوسری بیماری؟ اللہ کی نشانی کی ناقدری، اس کی توہین. کیسے کی؟ میں آپ کو پوری تفصیل سمجھا رہا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کو مسلسل سمجھاتے رہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، شرک چھوڑ دو. تو اس قوم نے کہا صالح اگر تو سچا ہے تو ایک کام کر کے دکھا. کیا کام کر کے دکھا؟ وہ جو پہاڑ ہے اس کی چٹان میں سے اونٹنی نکال کر دکھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. ایک بات یاد رکھیے، درمیان میں معجزہ نبی کے پاور میں نہیں ہوتا، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ نبی جب چاہے معجزہ دکھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
اگر کسی کا عقیدہ ہے تو اپنا عقیدہ درست کرے۔ عقیدہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کیا بولو؟ نبی اپنے اختیار سے کوئی انہونی چیز نہیں دکھا سکتا، نبی کے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ اور دلیل دیتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی رسول کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی دکھا سکے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ چاہتا ہے تو انہونی چیز نبی ظاہر کر سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام بالکل شہر کے کنویں میں ڈال دیے گئے، پتہ نہیں ہے کہ یوسف یہاں کنویں میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن یوسف مصر پہنچ گئے تو یوسف کی خوشبو اتنے دور سے آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں تب میں انہونی چیز ظاہر کرتا ہوں، انسان کے یا نبی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی انہونی چیز ظاہر ہو جائے۔ بہرحال تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکالی، اور اونٹنی نکال کر اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے ایک دن پانی پینا ہے اور دوسرے دن آپ تمام لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانا۔ اب یہ اونٹنی ظاہر سی بات ہے یہ معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی تو پانی بھی زیادہ پیتی، کھانا بھی زیادہ کھاتی، تو چراگاہ میں چرنے نکلتی سب کچھ کھا جاتی، پانی پینے پر آتی سب کچھ پی جاتی۔ قوم اس کو برداشت نہیں کر سکی، اور سب سے زیادہ جس کو برداشت نہیں ہوا وہ کون تھا؟ ایک عورت تھی، اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اونٹنی سب کچھ کر رہی ہے، اب کرے تو کیسے کرے، ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ اس کو کیسے قتل کرے۔ اس عورت کی محبت میں ایک شخص گرفتار تھا، اس کا نام تھا قدار بن سلف۔ کیا نام تھا؟ قدار بن سلف۔ یہ اس عورت کی محبت میں گرفتار تھا۔ اس عورت نے اس محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قدار سے یہ کہا کہ میں تمہیں اس وقت ملوں گی، یعنی میں تمہاری محبت کو اس وقت قبول کروں گی جب تم اس اونٹنی کو قتل کر دو۔ قدار کو ڈر تو لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بطور معجزے کے ظاہر ہوئی ہے، لیکن محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اس کو بھی اندھا بنا دیا۔ اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا، لیکن چونکہ سب کے اتفاق سے اونٹنی کو قتل کیا تھا تو قرآن نے کہا فَعَقَرُوهَا، سب نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کیا، جبکہ قتل کرنے والا تو ایک تھا، لیکن سب کے بولو اتفاق سے سپورٹ سے اس کو قتل کیا۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، لیکن اللہ کا پیار دیکھیے۔ اللہ نے کہا فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن تک مہلت دیتا ہو۔ پہلے دن عذاب آیا، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے لال ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے، 3 دن ہو گئے۔ اب یہ قوم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہی تھی۔ کیا ہوشیار سمجھ رہی تھی؟ کہ اللہ نے ہم سے پہلے والی قوم کو جو ہوا سے ہلاک کیا ہے، تو اس قوم نے پہاڑوں میں اپنے مکانات بنا دیے تھے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی ہے، یہاں تو تباہی نہیں آ سکتی ہے، لیکن اللہ جب تباہ کرنے پر آتا ہے تو بولو بھائی نقشے فیل ہو جاتے ہیں، نقشے سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے ہوا سے محفوظ رہنے کے لیے تم نے پہاڑوں میں مکانات بنائے، اب میری طاقت دیکھو۔ ایک فرشتے نے چیخ ماری ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے پھاڑ کر رکھ دیا، اور کیسا کر دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہشیم المحتضر۔ محتضر کس کو کہتے اس کو سمجھو۔ آپ جب کھیت لگاتے ہیں تو کھیت میں چاروں طرف کانٹے لگاتے ہیں، وہ کانٹے جب سوکھ جاتے ہیں تو کیسا چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس طرح ان کو چورا چورا کر دیا، اور یہ سبق دے دیا۔ کیا سبق دے دیا؟ کہ اگر میری نشانی کی ناقدری کی تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ آپ کہیں گے ہم نے کون سی اللہ کی نشانی کی ناقدری کی؟ یہی سوال ہوگا نا دماغ میں، ارے ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، بتاؤ کون سی نشانی کی ناقدری کی ہے؟ اذان کی ناقدری کی ہے ہم نے۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں
کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے مومن ہیں پتہ نہیں ہے۔ قرآن 10ویں پارے میں کہہ رہا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے میرے پیارے ان سے کہہ کیا تو اللہ کا اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے؟ بتاؤ اذان اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ کیسے مذاق اڑاتے ہیں اذان کا؟ مختلف طریقوں سے اذان کا مذاق ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اذان ہو رہی ہے، گھر میں بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہے اور اس کی آواز بولو زور زور سے اس کا ساؤنڈ بج رہا ہے، اذان کی توہین ہو رہی ہے۔ باپ گھر میں بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے کہ بیٹا موبائل استعمال کر رہا ہے اور وہاں اذان ہو رہی ہے، تو اذان کی توہین نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی؟ اللہ کی نشانی کی توہین نہیں کی تو کیا کی ہے؟ نمبر 2، اذان ہو گئی لیکن گھڑی کے انتظار میں مسجد میں آئیں گے، ارے 2 بجے اذان ہوئی، 2:30 بجے نماز ہے، جائیں گے 2:20 کو 2:25 کو مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اذان تو اس لیے رکھی تھی کہ اذان سن کے ہمارے قدم مسجدوں کی طرف اٹھتے، آج ہم نے اذان کی توہین اس طرح کی۔ ارے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بولو نا بھائی، کی ہے نا۔ اس لیے پہلی بات جو میں ہر جگہ انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اذان اور نماز کے درمیان میں گیپ کم رکھو، فاصلہ کم رکھو۔ یہ فاصلہ زیادہ رکھتے ہو اس لیے لوگوں کے قدم اذان پر نہیں اٹھتے ہیں۔ اگر فاصلہ کم ہوگا تو لوگ اذان سنتے ہی مسجدوں کا رخ کریں گے۔ جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے لوگ رخ کرتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر 10-15 منٹ کا گیپ رہا تو پھر لوگوں کے قدم اذان پر اٹھیں گے اور اذان کی یہ جو توہین ہو رہی ہے، آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے اذان کا مذاق اڑانے والوں، تم بکواس بند کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ کتنی سخت وعید ہے کہ آج ہم نے اذان کا مذاق کس طریقے سے اڑا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے وقت ملا نماز پڑھنے آ گئے، وقت نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، بھائی سو گیا تھا، بھائی گراہک بہت تھے، بتاؤ اللہ کی نظر میں یہ عذر قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو نا۔ اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، الٹا ہو گیا ہے نا۔ گویا نعوذ باللہ، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کو ٹائم دیتے، لیکن الٹا ہو گیا ہے مسئلہ۔ اس لیے اللہ کے واسطے جیسے ہی اذان ہو، چاہے فجر کی اذان ہو، ظہر کی اذان ہو، فجر کی اذان میں اپنے بستروں کو چھوڑو اور نماز کی تیاری میں لگ کر مسجد کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم کو جو سزائیں دی گئی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے، یہ سزائیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اسی قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اسی قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اسی طرح پکڑ سکتا ہے جس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کو پکڑا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، کبھی اللہ کی نشانی کا مذاق مت اڑانا۔ نہیں اڑائیں گے نا بھائی؟ نہیں اڑائیں گے نا۔ اور اذان کا مذاق اور کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ہاں وہ تو ہے ہی، اذان ہو رہی ہے بات کر رہے ہیں، ٹی وی چالو ہے، یہ تو میں نے شروع میں کہا۔ تیسرا جو ہے، اذان دینے والے اچھے نہیں ملتے لوگوں کو۔ خوبصورت مسجد بنا دی، مؤذن کی اذان اچھی نہیں ہے، وہ چل جائے گا، کیسی بھی اذان دے گا چل جائے گا، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ چل جائے گا، کیسی بھی اذان ہوگی، صحیح ہے صحیح نہیں ہے چل جائے گا۔ مسجد پہ کروڑوں روپے لگا دیے لیکن ایک اچھا مؤذن نہیں رکھ پاتے۔ یہ قوم اس طرح اذان کا مذاق ہو رہا ہے کہ اذان صحیح دینے والے مؤذن تلاش کیے جاتے، یا امام کو ایکسٹرا پیسہ دے کر امام سے کہا جاتا کہ تم اذان دو۔ کون تیار ہے اس کے لیے؟ کہا جاتا ہے لوگوں کو، ہر جگہ جا کر میں کہتا ہوں کہ یار اذان کا مذاق ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں اذان کے ساتھ؟ نون مسلم بھائی کہتے کہ یار تمہاری اذان اچھی ہو تو سننے کو مزہ آئے۔ میں نے ایک علاقے کا آپ کو کہا تھا نا کہ ایک مچھلی والی عورت کہہ رہی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہتھوڑا مار رہا ہے کان میں، نعوذ باللہ ہتھوڑا مار رہا ہے۔ یعنی اذان اچھی سننا چاہتے ہیں نان مسلم بھائی، آپ کے یہاں کی اذان ہوتی ہے، میں کبھی بمبئی جا رہا ہوتا ہوں، میں یہاں ٹرین کے انتظار میں بیٹھتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی مغرب کی عصر کی اذان، خاص طور پر مغرب کی اذان جب شروع ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کے دل پہ اثر ہوا ہے،
یہ یہاں بیٹھے مؤذن صاحب تو ان کی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہو، اذان اچھی ہوتی ہے اس کا اثر نان مسلم بھائیوں پر ہوتا ہے اور وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً ان کے دل پہ اذان کا اثر ہوا ہے۔ تو اذان کی توہین تیسرا طریقہ یہ اس طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو قوم کو بیدار ہونا چاہیے، انتظامیہ کو بیدار ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اذان کی توہین ہو رہی ہے۔ اچھا مؤذن نہیں رکھ پاتے ہم لوگ، اچھا مؤذن تلاش کیجئے، اور آپ کسی مسجد کی انتظامیہ میں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ پیسے خرچ کریں، اپنے ذاتی پیسے لگا، اللہ نے اگر دیا ہے تو ادھر ادھر لگاتے ہیں، کہاں لگانا پوچھئے نا کہ کہاں لگانا چاہیے۔ اذانیں اگر اچھی ہو گئی، آج صبح میں رمضان کے مبارک مہینے میں اذانیں ہوتی ہے، ایک تو لاؤڈ اسپیکر زور زور سے، اور پھر اذانیں بھی ایسی اذانیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تو نے اتنا بہترین میسیج دیا ہے اور یہ میسیج ہم کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کیجئے۔ یہ محبت بیچ میں نے کہا کتنی اندھی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس اونٹنی کو مارنے کی سب وجہ کیا بنی؟ بولو بھائی، محبت۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم کو جس عورت نے کھڑا کیا تھا، اس عورت نے بھی یہی کہا تھا کہ علی کو قتل کر دو، میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ محبت اتنی اندھی چیز ہے کہ حضرت علی کا قاتل جو ذکر کرتا تھا، ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا تھا، حتیٰ کہ جب اس کو پھانسی دینے کا وقت آیا یا سزا دینے کا وقت آیا تو اس ظالم نے یہ کہا تھا کہ مجھے سزا اس طرح سے دینا کہ میری زبان پر اثر سب سے اخیر میں ہو۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے مروں۔ اتنا بڑا ذاکر تھا، لیکن محبت میں گرفتار ہوا تو کیسا اندھا بن گیا کہ حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے نکلا رضی اللہ تعالیٰ۔ محبت اتنی اندھی چیز ہے، آج ہماری سوسائٹی کو جو تباہ کر رہی ہے یہی اندھی محبت تباہ کر رہی ہے۔ یہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی محبت میں، یہ لڑکا اس کے ساتھ محبت میں بھاگ گیا، اور اس کا خمیازہ پوری سوسائٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پوری سوسائٹی اس محبت کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے محبت یہ جو ہے نا ہمارے بس میں، لوگ بولتے غیر اختیاری چیزیں ہے، یہ ہمارے بس میں اگر ہم کنٹرول نہ کرنا چاہے کہ کہاں بیوی کے ساتھ محبت اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے ساتھ محبت نہیں، اور جو ہے شادی سے پہلے محبت ہے، کہاں راستہ ہمارا بدل گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہماری صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگائیں۔ اور یہ جو قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، چونکہ ایک مسئلہ سنانا ہے اس لیے میں 5 منٹ پہلے مسئلہ یہ بات ختم کر رہا ہوں، لیکن آج کے سبق کا خلاصہ تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی، کہ قوم عاد پر بولو عذاب آیا ہوا اور طوفان کا، اور قوم سمود کو اللہ نے جو تباہ کیا ہے وہ چیخ کے ذریعے سے۔ کذبت سمود بطغواہا، کذبت سمود بطغواہا۔ مفسرین نے جو نقطے لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے بیان نہیں کر پاتا ہو کہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ والشمس وضحاہا پڑھتے ہیں نا بھائی نمازوں میں، اللہ نے 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، 11 چیزوں کی۔ قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے جس میں اللہ نے 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہو، واحد یہ صورت ہے جس میں اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھا کر یہ کہا ہے قد افلح من زکاہا۔ جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اپنے دل کو گندا کر دیا وہ ناکام ہوگا۔ اور اللہ نے مثال دی قوم سمود کی کہ اس نے اپنا دل بگاڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اپنے دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بٹھانے کی ضرورت ہے، اس دل میں کسی اور کی محبت بٹھائی نہ جائے۔ اب ایک مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے ہماری سوسائٹی میں اس وقت، جو مجھے سمجھانا ہے اور وہ بہت ضروری، آپ اچھی طرح سنیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عذر ہے کہ ہم لوگ تاجر ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم لوگ 3 پارے والی تراویح پڑھتے ہیں، یہی عذر پیش کیا جاتا ہے نا بھائی۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر 3 پارے والی تراویح میں قرآن صحیح سنایا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھیے، لیکن اگر 3 پارے والی تراویح میں قرآن صحیح نہیں سنایا جا رہا ہے، جیسا کہ اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ قرآن صحیح نہیں سنایا جا رہا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ صحیح قرآن کا سننا کیا ہے؟ بولو بھائی، فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور پورا قرآن تراویح میں سننا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو کون مقدم ہوگا؟
فرض مقدم ہوگا یا سنت مقدم؟ فرض مقدم ہوگا، کوئی بات نہیں، آپ سوا پارے کی تراویح پڑھیے جہاں صحیح قرآن پڑھا جاتا ہے. جب آپ کو سفر ہو، اللہ آپ کے اس سفر کو جو ہے، اس سفر کی وجہ سے اللہ آپ کو معذور بنا دیں گے. سفر میں بہت ساری گنجائش ہوتی ہے، اس عذر کی وجہ سے صحیح قرآن نہ سننا اور 3 پارے کی تراویح کو اتنا عام کرنا کہ جس کی تباہی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہے اور قرآن بھی صحیح طریقے پر نہیں سنایا جا رہا ہے. ایسی رپورٹیں آ رہی ہے کہ اللہ کی پناہ کہ لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اگر ایسی جگہ ہو رہی ہے تو اس کو بند کروائے. اور بند اسی طرح ہوگی کہ آپ یہ ٹھان لیں گے کہ مجھے صحیح قرآن سننا ہے تو پھر آپ کی وجہ سے خود بخود سب چیزیں بند ہو جائے گی. ہم خود چاہیں گے کہ مجھے صحیح کام کرنا ہے، صحیح چیزیں سننا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آخر میں روزے کا مسئلہ سنا دوں. روزے کی حالت میں اگر آپ بھاپ لینا چاہیں، اسٹیم لینا جس کو کہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ نمبر 2، روزے کی حالت میں ویکس، اگر ویکس آپ نے ادھر ادھر لگایا جس کی خوشبو جا رہی ہے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ویکس آپ نے ناک کے اندر ڈال دیا ہے کہ اس کے ذرات اندر جا رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا مسئلہ، عرب لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مسئلہ آپ کو کب سمجھ میں آئے گا کہ عرب لوگ اونٹ کی دھونی لیتے ہیں. آپ جائیں گے نا کہیں، کوئی مہمان آئے گا اس کو بھی دھونی پیش کریں گے، دھونی لو، تو وہ دھونی لیتے ہیں. تو اگر روزے کی حالت میں کسی نے اس طرح دھونی لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک تو ہمارے یہاں اگربتی کہیں جل رہی ہے یا کہیں کوئی چیز سیکی جا رہی ہے، روسٹیڈ چیز، وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ دھواں خود بخود چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک تو دھونی لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک دعا خود بخود آپ کے اندر گھس گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسائل سمجھ کر، قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.